السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا علماء احناف کی عداوت اور بغض میں اس قدر مبتلا ہے، جو چیز ملے وہ علماء احناف کے کھاتے ڈال دیتا ہے۔ جس قدر اس نے علماء احناف پر جھوٹ باندھے اس کی تو ایک بڑی لسٹ ہے۔ ان درجنوں جھوٹ میں سے ایک تازہ جھوٹ جو ماہ رمضان میں اس نے بولا ہے، آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، پھر اس پر ہم جائزہ لیتے ہیں، آپ پھر انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کریں۔ کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے، کوئی سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گنہگار بھی نہیں ہے، تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے۔ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تمائل نہ کریں۔ تو تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراویح ایک الگ سے عبادت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، وہ فرض عبادت ہے۔ محترم سامعین، یہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ سنا۔ اب آپ دیکھیں مرزا صاحب اس کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حنفی علماء نے ایسی بدعت جاری کی ہے لوگوں کو زبردستی تراویح پڑھانے کی، کہ لوگ زبردستی تراویح پڑھیں اور تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کس قدر کتنا بڑا جھوٹ اس نے علماء احناف کے ذمہ ڈال دیا، کس قدر بہتان اس نے علماء احناف کے ذمہ ڈال دیا۔ اور آپ دیکھیں دوسرے نمبر پہ ساتھ مشورہ بھی دے رہا ہے کہ دیکھیں جی اس طرح جھوٹ بول کر لوگوں کو دین کی طرف مائل نہ کریں۔ علماء احناف نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مرزا صاحب جھوٹ آپ بول رہے ہیں، مرزا صاحب جھوٹی بات کی نسبت آپ علماء احناف کی طرف کر رہے ہیں، بہتان آپ علماء احناف پر باندھ رہے ہیں، لہٰذا اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کس حنفی مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ تراویح ضروری ہے ورنہ روزہ بھی ادا نہیں ہوگا؟ نمبر دو، کون سے دارالافتاء سے یہ فتویٰ نکلا ہے؟ نمبر تین، کون سے فقہ حنفی کی کس کتاب میں یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ روزے کے لیے تراویح ضروری ہے ورنہ جو ہے روزہ ادا نہیں ہوگا؟ کہاں کس کتاب میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے؟ اور آپ دیکھ لیں، یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ گوگل پہ آپ سرچ کریں نا، گوگل پہ لکھیں، ویب سائٹیں موجود ہیں اور تمام فتاوی جات کی ویب سائٹیں موجود ہیں، تمام اداروں کی موجود ہیں، فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے، چاہے علماء دیوبند میں سے ہوں چاہے علماء بریلوی میں سے ہوں، آپ کلک کریں گے تو مسئلہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ اس میں آپ کو ایک حوالہ نقل کر دیتا ہوں، دیکھیں دارالافتاء بنوری ٹاؤن کا، یہ گوگل پہ موجود ہے، یہ تصویر آپ ملاحظہ کریں۔ اب آپ اس میں دیکھیں بنوری ٹاؤن نے صراحت سے لکھا ہے کہ بھائی روزہ جو ہے، روزہ فرض عبادت ہے اور مستقل عبادت ہے۔ تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین نے اس پر مواظبت اختیار فرمائی ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار ہے، تاہم روزہ ہو جائے گا۔ یہ جو جملے پہ غور کریں کہ تاہم روزہ ہوگا، روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا اس سے۔ اور نیچے فتاوی شامی کا حوالہ بھی انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ تو احناف کے ہاں تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس نے اٹھا کے احناف کے کھاتے ڈال دیا ایسا مسئلہ۔ تو یہ چند سیکنڈ میں یہ مسئلہ لوگوں کا حل ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ نتیجہ اور اندازہ نکالیں کہ جو آدمی اس قدر جھوٹ بولتا ہو اور ماہ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولتا ہو، اور ایسے آسان سا جس کو چند سیکنڈ کے اندر عام آدمی بھی موبائل میں پکڑ سکتا ہو کہ مرزا صاحب نے تو جھوٹ بولا ہے جی، وہاں بھی مرزا جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، اس قدر بغض کا شکار ہو، تو وہ مرزا صاحب حدیث کے حوالے سے کس قدر جھوٹ اور خیانت کرتا ہوگا، اور علم حدیث کے حوالے سے، راویوں کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے حوالے سے کس قدر جھوٹ باندھتا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، جہاں تو عوام گہرائی میں جاتی ہی نہیں ہے، یہ تو سادہ سی بات ہے۔ اس میں ان جھوٹ اور بہتان تراشیوں کو دیکھنے کے بعد مرزا صاحب کے لیے میں یہ لقب دوں گا کہ جھوٹ اور بہتان کا باتاج بادشاہ انجینئر محمد علی مرزا، جھوٹ اور بہتان کا باتاج بادشاہ، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، جس پہ آئے جھوٹ بولتا جائے۔ اور اب بھی اس کے جو چاہنے والے ہوں گے مرید، وہ یہ کہیں گے انہیں جی آپ نے پورا کلپ نہیں چلایا، بھائی اس میں آپ پورا کیا سننا چاہتے ہیں؟ وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی کے فقہ حنفی نے بدعت جاری کی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، اب اس کے آگے اور کون سی بات رہ گئی ہے؟ ہمیں بدعتی کہہ رہا ہے حنفی علماء کو خواہ مخواہ۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر انسان۔ اس موقع پہ مرزا کے لیے ایک شعر اس کے نام کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔